یمن کے شکاری دستاویزی فلم جس میں یمن کے انصار اللہ کی جانب سے فلسطینی مظلوم عوام کے حق کے دفاع میں بحیرہ احمر میں تاریخ کے سب سے بڑے بحری اتحاد کا مقابلہ کرنے میں یمنی افواج کی بہادری اور خود مغربی میڈیا کی زبانی انصار اللہ یمن کے ان اقدامات کی اہمیت اور شواہد کو ثبوتوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ البلاغ، ادارہ فروغ ثقافت اسلامی، پاکستان۔ یہ آبنائے باب المندب ہے، آنسوؤں کا دروازہ اور دنیا کے اہم ترین سمندری راستوں میں سے ایک ہے۔ Most cargo operators now won't send their boats through the strait connecting the Red Sea with the Gulf of Aden. That's known as the Gates of Grief. دنیا کی 12% سمندری تجارت نہر سوئس سے ہوتی ہے اور اس نہر سے گزرنے والے تمام بحری جہازوں کو آبنائے باب المندب سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ خطہ گزشتہ ایک سال سے ایک بڑی بین الاقوامی بحری جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ طوفان الاقصی اور غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے کے آغاز سے شروع ہوا ہے۔ الأشقاء في اليمن هذول رجال مش زي 21 دولة عربية أخرى معظمها يعني حقيقة معظم هاي الدول يعني باعت فلسطين للأسف ورضخوا للإسرائيليين وأصبحوا عبيدا عند الإسرائيليين. لا، اليمن إذا قال فعل، وحركة أنصار الله اليمنية إذا قالت فعلت، على عكس كل الدول الثانية حتى الإدانات ما بتطلع من عندهم۔ اس تاریخ کے بعد سے ہر ہفتے دنیا نے آبنائے باب المندب کے شمال اور جنوب میں اسرائیلی یا مغربی حمایت یافتہ بحری جہازوں کو نشانہ بنائے جانے کی خبریں سنی ہیں۔ صہیونی حکومت سے وابستہ شپنگ کمپنیوں کے پاس دو راستے تھے: جنوب افریقی بر اعظم کا چکر لگانا اور راستے کو لمبا کرنا، یا انصار اللہ کے میزائل حملوں کا خطرہ مول لینا، یا پھر غزہ کی پٹی میں صہیونی جارحیت پر مغربی ممالک کی وسیع حمایت کے جواب میں ان کے بحری جہازوں کا ضبط کر لیا جانا۔ Put that in perspective, 90% of the world's goods, or somewhere between 70 and 90% of all the world's goods are transported by ship. Yep. Okay, so 10 to 12% of that entire global effort is transiting through the Red Sea in this narrow strait. 8% of LNG, I think like 8% of grain, and I think 12% of oil. LNG actually stopped completely going through there. We haven't had an LNG ship go through since I believe January of this year, but the first one had a successful transit last week. باب المندب کو 3 بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درمیان ملانے والی آبی شاہراہ تصور کیا جاتا ہے، اور دنیا کے سمندری تجارتی حجم کا تقریباً 15% اور دنیا کی کنٹینر ٹریفک کا 30% اسی علاقے سے گزرتا ہے۔ نومبر 2023 میں روزانہ 5 لاکھ کنٹینرز آبنائے باب المندب سے گزرتے تھے۔ So Tad, the Bab el-Mandeb is actually Suez Canal. Right. If you're going to go through the Suez Canal, you're going to go through the Bab el-Mandeb. But it's absolutely important. It's one of the 3 key choke points in the Central Command region: the Suez Canal, the Bab el-Mandeb, and of course the Strait of Hormuz. آبنائے باب المندب میں سمندری سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کی رکاوٹ بڑی عالمی شپنگ کمپنیوں اور اس کے نتیجے میں عالمی سمندری تجارت پر بہت زیادہ دباؤ ڈالے گی۔ اگر تجارتی بحری جہازوں کا راستہ باب المندب سے بند کر دیا جائے تو متبادل راستے کے لیے افریقی بر اعظم کے گرد چکر لگانا پڑے گا اور بر اعظم کے جنوب سے کیپ آف گڈ ہوپ سے گزرنا ہوگا، جس سے یہ راستہ 3500 سمندری میل طویل ہو جائے گا۔ تجارتی سامان کو اپنی جگہ سے لے کر دوسری جگہ پہنچانے کے ٹرانزٹ ٹائم میں
औसतन 10 दिन का इजाफा मुमकिन है। ये काम बहरी जहाजों के ईंधन की खपत में 33% इजाफे का बाइस बनेगा। Yes, certainly. Well, this is all about the Suez Canal. That Red Sea is the entrance to that, and that's what the commercial shippers now are, obviously, if they're not going through there, going all the way around Africa, and that's going to impact global economy. कुछ साल पहले ये मसला एक और समंदरी गुजरगाह में छोटे पैमाने पर पेश आया था। 23 मार्च 2021 को कंटेनर जहाज एवर गियोन के मट्टी में धंस जाने की वजह से नहर सुइस को 29 मार्च तक एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके नतीजे में 15 जहाज लंगर अंदाज हो गए और कम से कम 237 बहरी जहाज नहर सुइस के दाखिले पर रुक गए, जिसके नतीजे में यौमिया $9 अरब से जायद की तिजारत का नुकसान हुआ। जमीनी रास्ते कभी भी बाबुल मंदब और नहर सुइस जैसे रास्तों का मुतावादिल नहीं हो सकते, इसलिए कि नक्ल हमल का हजम, सरहदी कस्टम मसाइल और इसके रूट पर बहुत से ममालिक की मौजूदगी, ये रुकावटें मौजूद हैं। ये मामलात आलमी तिजारत के लिए खलीज उदन, आबनाए बाबुल मंदब और बहरा अहमर की अहमियत को जाहिर करते हैं। यहाँ कोई भी छोटा सा वाकया पूरी दुनिया को मुतासिर करता है और इसमें बिलवास्ता या बिलावास्ता कई मुल्क शामिल हो जाते हैं। It's important to differentiate between what's happening between Israel and Hamas and what's happening in the Red Sea. आलमी समंदरी तिजारत में बाबुल मंदब की बहुत ज्यादा अहमियत होने के नाते कुछ दिहाइयों पहले से दुनिया की बड़ी ताकतों और इस आबनाए बाबुल मंदब के आसपास मौजूद ममालिक की कोशिश रही है कि इस स्ट्रेटेजिक समंदरी रास्ते पर फौजी तसल्लुत कायम करें, और उन्होंने इस खित्ते में मुस्तकिल और आर्जी फौजी अड्डे कायम करने के लिए निस्बतन भारी बजट खर्च किया है। We're witnessing one of the largest shifts in global geostrategic power that the world is witnessing. आबनाए बाबुल मंदब में रकाबत करने वाले बैरूनी ममालिक में से मुत्तहदा अरब इमारात ने आबनाए बाबुल मंदब के आसपास के ममालिक में अपनी अस्करी सरगर्मियों को वसअत देने की भरपूर कोशिश की है। मुत्तहदा अरब इमारात की फौज के अहम तरीन अड्डों में अल-खस्सा जजीरा और जुनूब यमन के बंदरगाही शहरों उदन और मोचा में मुतादिद बहरी अड्डे, सोमालिया में 2 फौजी अड्डे और एरिट्रिया और जबूती में एक अड्डा शामिल है। इनके अलावा मजीद कोशिशें की जा रही हैं कि सूडान के साहिल पर अपनी मौजूदगी कायम की जाए। अमारातियों ने जुनूबी यमन के बंदरगाहों, कलात और मायून के जजायर को कंट्रोल करके इस स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की है। ताहम अंसारुल्लाह यमन की मुजाहिमत और उनकी तरफ से खित्ते में अमाराती मफादात पर शदीद हमलों ने अबू धाबी को मुकम्मल तौर पर अपना मकसद हासिल करने से रोके रखा है। अबू धाबी का इत्तेहादी और बाज़ मामलात में उसका देरीना हरीफ सऊदिया अरब बहरा अहमर पर अपनी तवील साहिली पट्टी के बाइस कई सालों से जद्दा की बंदरगाह पर अपने बहरी बेड़े को वसअत देने का मंसूबा बना रहा है। दूसरी तरफ जबूती में कुछ इलाकाई और बैरूनी ताकतों के हमरा उसके अपने फौजी अड्डे भी मौजूद हैं। सऊदी हुक्मरानों के लिए बहरा अहमर और बाबुल मंदब पर तसल्लुत जोग्राफियाई सियासी रुकावट और आबनाए हुर्मुज पर हद से ज्यादा इन्हिसार से बचने का एक तरीका था, लेकिन आज तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और उनके तीनों समंदरी रास्ते आबनाए हुर्मुज, आबनाए बाबुल मंदब और नहर सुइस उनकी हरीफ ताकतों के कंट्रोल में है। तुर्किया, जो उर्दुगान के दौर से शुमाली अफ्रीका तक अपने तौसी पसंदाना मंसूबों पर अमल पैरा है, इन नई ताकतों में से एक है जो हालिया बरसों में बहरा अहमर और आबनाए बाबुल मंदब में फ़आल अस्करी मौजूदगी कायम करने की कोशिश कर रहा है। तुर्किया फौज के इस वक्त सोमालिया और सूडान में फौजी अड्डे हैं। कई यूरोपीय ममालिक जैसे कि बरतानिया, फ्रांस और स्पेन ने भी पिछली दिहाई में बहरा अहमर के इलाके में अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं और ये सरगर्मियां जबूती में फ्रांसीसी फौजी अड्डे के गिर्द मरकूज हैं। आहिस्ता आहिस्ता यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक भी फ्रांसीसी अड्डे में शामिल हो गए हैं।
کیونکہ یورپی یونین کی 70% درآمد بحیرہ احمر سے ہو کر گزرتی ہے۔ Djibouti is very important. We use it, as you noted, as a base. Others, friends and others use it as a base as well. It's important because we also base other kinds of maritime reconnaissance aircraft there. مشرقی افریقہ میں جبوتی کے اسٹریٹجک مقام کی وجہ سے 2 مشرقی ایشیائی اداکاروں نے اس ملک میں فوجی اڈے قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ ان 2 ممالک میں سے ایک جاپان ہے، جو 2011 سے جبوتی میں مستقل فوجی اڈا قائم کر رہا ہے۔ یہ گھر سے دور پہلا فوجی اڈا ہے جو جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم کیا ہے۔ عالمی تجارت میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اپنی بحریہ کی تیزی سے توسیع کے ساتھ چینیوں نے بھی 2016 میں جبوتی میں ایک اڈا قائم کیا۔ چین کو براعظم افریقہ میں اپنی بھاری سرمایہ کاری اور اپنے تجارتی مفادات کی تحفظ کی خاطر بحیرہ احمر کو محفوظ رکھنے کی سخت ضرورت ہے، خاص طور پر ون بیلٹ ون روڈ تجارتی میگا پروجیکٹ کی بنیاد پر۔ اس مقصد کے تحت مستقل فوجی موجودگی ضروری ہے، بالخصوص ایک ایسی بندرگاہ پر جہاں اس ملک کی بحری فوج کے بڑے بحری جہاز موجود ہیں۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے پاس اگرچہ خلیج عقب میں ایک بہت ہی تنگ ساحلی پٹی ہے جو اسے بحیرہ احمر سے جوڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود حالیہ دہائیوں میں انہوں نے بحیرہ احمر کے جنوبی جزائر جیسے دہلک اور فارین میں اپنی فوجی اور سیکیورٹی موجودگی کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ ایریٹیریا کی سرزمین میں ایمباسورا کی بلندیوں میں ایک جاسوسی اور ٹیلی کمیونیکیشن مداخلت کا اڈا مقبوضہ علاقوں کے جنوبی حصے سے سمندر تک رسائی کی اسٹریٹجک گہرائی کو بڑھانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ The Houthis have achieved something, if nothing more than they've caused everyone to recognize the fact that they can, in fact, impact a very strategic area with almost nothing. صہیونیوں نے طویل عرصے سے مغربی ممالک کے ساتھ مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے بحیرہ روم سے بحیرہ احمر کے سمندری تجارتی راستے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ 1956 میں نہر سوئس کی عظیم جنگ اسرائیل، فرانس اور برطانیہ کے مشترکہ حملے کے ساتھ نہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 1973 میں مصری اور شامی فوجوں کے ساتھ یانکی فورٹ کی کئی بڑی جھڑپیں بھی اس سمت میں صہیونی حکومت کے اہم اقدامات میں سے تھیں۔ آخرکار بیرونی ممالک میں سب سے بڑی فوجی موجودگی جیسا کہ توقع ہوتی ہے امریکہ کی ہے، جس نے جبوتی میں اپنے بڑے فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں اور صومالی قزاقوں سے لڑنے کے بہانے اپنے جہازوں کی ایک بڑی تعداد کو سمندر میں تعینات کر دیا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے اس نے بحیرہ احمر اور خلیج اردن سے متصل افریقی ممالک کی سرزمین پر اپنی فوجیں تعینات کر رکھی ہیں۔ The Houthis shut down maritime traffic in the Red Sea. The United States declares Operation Prosperity Guardian. United States is going, we're going to carry our task force, we got destroyers, we got cruisers, we got NATO partners. By God, Houthis, watch out now. Here we come. And what happened? Carrier task force group is pulled out. Yeah, still got some destroyers there. And who has shut down the Red Sea? The Houthis. Can't stop the Houthis. افریقی شاخوں اور آبنائے باب المندب کے ممالک میں فوجی موجودگی کے لیے مختلف عالمی طاقتوں کے درمیان انتہائی سخت مقابلہ یمن کے ساحلوں پر غلبہ حاصل کیے بغیر یا کم از کم اس ملک میں حکمران طبقے کے ساتھ شراکت داری اور باب المندب کے شمال اور جنوب میں سمندری راستوں کے محفوظ ہونے کا یقین حاصل کیے بغیر بحیرہ احمر میں فوجی موجودگی قائم کرنے کی تمام کوششیں تقریباً بے نتیجہ رہیں گی۔ اس تلخ حقیقت کو مغربی ممالک اور خاص طور پر صہیونی حکومت نے گزشتہ 1 سال کے دوران رونما ہونے والے واقعات میں اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ They said explicitly and repeatedly that was in defense of the Palestinian people who were being attacked by Israel.
یمنی عوام سینکڑوں سالوں سے عثمانیوں، برطانیہ، سوویت یونین، امریکہ اور سعودی عرب جیسی طاقتوں کے استعمار اور تسلط میں تھے، لیکن تحریک انصار اللہ یمن کے قیام، دارالحکومت اور مغربی ساحلوں پر اس کے کنٹرول حاصل کرنے کے ساتھ اب یہ یمنیوں کی مرضی اور فیصلہ ہے کہ وہ آبنائے باب المندب میں لوگوں کو گزرنے کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ کوئی بھی ملک جس کے اقدامات یمنی عوام اور مقاومت کے خلاف ہوں، اسے بحرہ احمر اور آبنائے باب المندب سے باحفاظت گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ When it comes to the Houthis, yes, they have ballistic missiles, and that is a significant capability. 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی مزاحمت نے آپریشن طوفان الاقصی کے ذریعے صہیونی حکومت کو 1973 میں ینگ پور جنگ کے بعد سب سے بڑا فوجی اور سیکیورٹی دھچکا دیا ہے۔ بڑی تعداد میں جانی نقصان اور صہیونی قیدیوں کے غزہ میں منتقل ہونے سے صہیونی حکومت، فوج اور معاشرے پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ صہیونیوں نے پچھلی جنگوں سے مختلف انداز میں فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف وحشیانہ بمباری اور بڑے جرائم انجام دیے ہیں، اور اس کی وجہ سے علاقے کے دیگر مزاحمتی جہادی گروپ بھی غزہ کی پٹی میں فلسطینی مجاہدین کی مدد کے لیے پہنچنے لگے ہیں۔ مقبوضہ علاقوں سے 1800 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری کے باوجود یمنی فوج اور یمنی عوامی قوتوں نے فلسطینی مقصد اور مزاحمت کی حمایت میں انتہائی فعال کردار ادا کرتے ہوئے بلا تعطل شرکت کا مظاہرہ کیا۔ انصار اللہ یمن مغربی ساحل تک رسائی اور بحرہ احمر کے مرکز ونیز جنوب تک انتہائی آسان پہنچ کے ساتھ مقبوضہ علاقوں کے جنوب میں حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے پاس بیلسٹک، کروز اور ہائپر سونک میزائل، خودکش ڈرون ہتھیاروں کی نسبتاً بڑے ذخیرے کی موجودگی نے صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے میں خاصا کردار ادا کیا ہے۔ معركتنا الأساسية في هذا هي منع السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي۔ انصار اللہ یمن کے حملے 19 اکتوبر 2023 سے شروع ہوئے۔ یہ حملے کروز میزائلوں، زمینی حملوں اور خودکش ڈرون کے ساتھ بے وقت حملہ تھا۔ זה צבא רציני. אם אנחנו משווים אותו לחיזבאללה, הוא לא נופל בחיזבאללה ואפילו יותר. בואו נסתכל כמה מדינות בעולם מסוגלות לשגר טילים למרחקים כאלה או כטב"מים למרחקים כאלה ולהצליח בכמויות יפות. זאת אומרת, זה צבא רציני, צריך להתייחס אליו ברצינות. امریکہ کی جانب سے فوجی مدد کے بغیر صہیونی حکومت کی فوج جنوبی مقبوضہ علاقوں کا دفاع کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ وہ بیک وقت غزہ پر حملہ کرنے اور لبنان کے شمالی محاذ پر حزب اللہ لبنان کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھی۔ I think it's really quite shameful that the administration is likely waiting until soldiers or sailors get killed in this. I mean, the idea of having a military is to deter. And when your adversary is escalating, then you have to take action to deter them from further escalation. And that is what we have failed to do here. چنانچہ ایلات کی بندرگاہ پر یمنی فوج کے حملوں کے آغاز سے ہی امریکی بحریہ نے صہیونی حکومت کے دفاع کے لیے براہ راست کارروائی شروع کر دی تھی، اور اس نے دعویٰ کیا کہ اسی دن اس نے 4 کروز میزائل اور 15 یمنی ڈرون مار گرائے ہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ جنوبی مقبوضہ علاقوں اور بحرہ احمر میں صہیونی حکومت سے وابستہ تجارتی جہازوں پر یمنی فوج کے حملوں کا حجم بڑھتا گیا، اور امریکی اب اکیلے ان حملوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ 18 دسمبر 2023 امریکی وزیر دفاع لیوید آسٹین نے انصار اللہ یمن کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی بحری اتحاد کی تشکیل کا اعلان کیا، جسے آپریشن گارڈینز ویلفیئر کا نام دیا گیا۔ Regarding the Houthis, these attacks are reckless, dangerous, and they violate international law.
And so we're taking action to build an international coalition to address this threat. یہ اتحاد 20 سے زائد ممالک پر مشتمل تھا، لیکن صرف امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، ڈنمارک اور سری لنکا کے جنگی جہاز اس متنازعہ اتحاد کے ساتھ تھے۔ It's clear that this type of behaviour can't be met without a response. We need to send a strong signal that this breach of international law is wrong. People can't act like this with impunity, and that's why, together with allies, we've decided to take this action. سعودی عرب اور مصر کے ساتھ یورپی ممالک فرانس، اٹلی اور اسپین نے اتحاد میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے تجارتی جہازوں کی حفاظت کریں گے اور انصار اللہ یمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے بہت سے سیکیورٹی اداروں اور میڈیا ذرائع کے مطابق سعودی عرب اور مصر نے یمن سے مقبوضہ علاقوں کی طرف داغے گئے میزائلوں اور ڈرون کی ابتدائی کھوج میں اسرائیل کی مدد کرنے کے بارے میں بات چیت کی ہے، اور بعض صورتوں میں یہ ان حملوں کو روکنے اور میزائلوں کو تباہ کرنے میں بھی صہیونی حکومت کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔ أمريكا تطلب عدم التصعيد للآخرين، ولكن يعني ليس لها حدود للتصعيد الذاتي من أمريكا في المنطقة. اليمن لم تهدد ولن تهدد السفن الأمريكية أو السفن الأوروبية أو أي سفن أخرى. هي التهديدات كانت للسفن الإسرائيلية أو للسفن اللي حاملة بضاعة إلى الموانئ الإسرائيلية. أمريكا حکومتنا يعني دخلت بالحرب بناء عن إسرائيل. جنوری 2024 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بحیرہ احمر میں انصار اللہ یمن کے حملوں کی مذمت میں قرارداد 2722 منظور کر لی۔ تحالف وهمي ولكن يكون لهم نوع من الشرعية بالهجمات على اليمن. لازم يقولوا انه في نوع من التحالف، ولكن ليس هناك تحالف. يعني بعد 8 سنين من الحرب على اليمن، الحكومة الأمريكية إلى الوقت الحاضر لم تتعلم الدرس. اليمني لن يستسلم. اگرچہ اس قرارداد میں تمام فریقین کے لیے ایک اہم شق خطے میں کشیدگی کی سطح کو کم کرنے کی کوشش کرنا تھا، اس کے باوجود دو ملک امریکہ اور برطانیہ نے منظور شدہ قرارداد کا غلط استعمال کرتے ہوئے یمنی سرزمین پر غیر قانونی فضائی حملے شروع کر دیے۔ The US says tonight that it is not interested in a war with Yemen, just hours after American and British missiles hit Houthi rebel positions there. یمنی فوج کے خلاف ایک زبردست بحری اور فضائی مہم جوئی شروع کر دی گئی۔ یمنی فوج ایک ایسی فوج ہے جو برسوں سے سعودی اماراتی فوجوں اور ان کے کرائے کے فوجیوں کے ساتھ داخلی لڑائیوں سے نبرد آزما رہی ہے، اور اب ایک ایسی طاقتور قیادت کے اتحاد سے لڑنے کے لیے تیار تھی جسے کبھی دنیا کے کھلے پانیوں میں شکست نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ بہت سے ممالک اپنے بحری جہازوں کی حفاظت اور باب المندب سے گزرنے میں ان کی سلامتی کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے تمام اثاثوں کا مجموعہ امریکہ جتنا بڑا نہیں تھا۔ اليمنيون الآن غيروا مسيرة الحرب كليا، وما في حدا بخوض حرب ضد اليمن إلا بينهزم، وأمريكا إذا خاضت الحرب هاي ضد اليمن حتهزم، والله حيعلقوا مع اليمنيين، ولا يعني يا مهون أفغانستان ويا مهون فيتنام بالنسبة له۔ امریکی بحریہ نے مختلف اوقات میں بحیرہ احمر، خلیج اردن اور بحیرہ عرب میں زیادہ سے زیادہ آپریشنل صلاحیت کے ساتھ 2 طیارہ بردار بحری جہاز تعینات کیے تھے۔ طیارہ بردار بحری جہاز HMS ہاور اور ایمفیبیوز حملہ کرنے والا جہاز بیٹن بھی رکھتا تھا۔ ان 2 بحری بیڑوں میں سے ہر ایک میں کئی جنگی کشتیاں، حفاظتی کشتیاں اور علاوہ ازیں ان کے ہمراہ ایک ایٹمی آبدوز بھی شامل تھی، جن میں سے زیادہ مشہور ارلی برگ گلاس، تباہی مچانے والے میسن کارانی اور لابن تھے، جن میں یمن سے داغے جانے والے میزائلوں اور ڈرونز کا سب سے زیادہ تجربہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز جدید F-35، F-18 اور ہیریئر لڑاکا طیاروں کے ساتھ ساتھ آسپیری اور ایویکسس E 2 2 میری ٹائم پیٹرولنگ جہازوں سے لیس ہیں۔
So what I saw there, during my time as the Maritime Operations Center Director, the Houthis are not launching these one at a time. They're launching them in swarms. And then shortly behind the UAV would be a cruise missile or a ballistic missile. And I call them, ballistic missiles. But we have to understand what's happening in the theater. They're not flying a ballistic trajectory. They're not going exo-atmospheric. It's the speed associated with it. But the Houthis have depressed the trajectory, and these missiles are getting out to the battle space fairly quickly. If a ballistic missile is fired from the typical launching points that we've seen, the ships have anywhere from 15 to 20 seconds. हर एक मुहाफिज डिस्ट्रॉयर यमनी फौज के हमलों का मुकाबला करने के लिए 100 से ज्यादा दिफाई मिसाइल से लेस होता है। नीज यमनी इलाके में गहराई तक हमला करने के लिए टॉमहुक क्रूज मिसाइल से भी लेस होता है। दर्जनों MQ-9 ड्रोन भी यमनी सरजमीन या बहरा अहमर के पानियों पर करीबी अड्डों से जासूसी की परवाजें करते हैं और इस खित्ते में अमरीकी बहरी अफवाज के कमांडर इन चीफ ने बराह रास्त एतराफ किया है कि अमरीकी बहरिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद इतनी तवील समंदरी जंग का सामना नहीं किया। How many sailors are now in the Red Sea? Yeah, we've got about 7,000 right now. So it's a large commitment. When was the last time that the U.S. Navy operated at this pace for a couple months? I think you'd have to go back to World War II, where you have ships who are engaged in combat. When I say engaged in combat, where they're getting shot at, we're getting shot at, and we're shooting back at. और ये इस वक्त है जब यूरोपीय ममालिक के बहरी जहाज और बरतानवी फिजाइया के टाइफून, यूरो फाइटर, जंगी तैयारे भी तजारती जहाजों की हिफाजत और यमनी सरजमीन पर हमला करने के लिए सरगर्म अमल हैं। The Houthis are the first entity in the history of the world to use anti-ship ballistic missiles ever firing against shipping. No one has ever used No one has ever used an anti-ship ballistic missile, certainly against commercial shipping, much less against U.S. Navy ships. If there is an anti-ship ballistic missile launch, this ballistic missile travels at about Mach 5, about 3,000 miles an hour. How much time is there between a Houthi launch and then it could reach a U.S. ship? If it's coming toward them, now just put yourself in the seat of the destroyer captain on that ship. He has about 9 to 15 seconds to make a decision that they're going to shoot that down. It's intense. अमरीकी फौज ने भी यमन पर बराह रास्त हमलों के लिए मशरिक़ वुस्ता में अपने फौजी अड्डों का वसी इस्तेमाल किया है। 4 बड़े हवाई अड्डे कतर में अल हुदैदा, मुत्तहदा अरब इमारात में अज़-ज़ुफ़रा, कुवैत में अस-सिल्म और उर्दन में मवाक़िफ़ुस सलाती। अमरीकी फिजाइया के F-15 और F-16 लड़ाका बम्बार तैयारों की परवाज और उतरने की जगहें हैं। इसके अलावा बड़े एयर टैंकर्स और अमरीकी एयरफोर्स के एवेक्स तैयारे भी वहां मौजूद हैं, जिन्होंने बहरा अहमर और यमनी सरजमीन में साल भर से जारी अमरीकी फौजी ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया है। अगरचे ये बड़ा बहरी इत्तेहाद अपने पहले से तयशुदा सारे अहदाफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन इसने सहियूनी हुकूमत के दिफा में भरपूर किरदार अदा किया। अमरीका और इसके इत्तेहादी ममालिक की बराह रास्त मुदाखलत के बगैर गासिब सहियूनी हुकूमत को बहुत ज्यादा संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता था। Take an unnecessary step of launching direct attacks on Iran. This is one of these U.S. military fantasies that so many people hold in this country. That, oh man, all we got to do is go drop a few bombs on Iran and that'll teach. And I keep coming back and said, yeah, how's that worked out with the Houthis? You know, we can't even stop the Houthis, and we think we're going to stop Iran by dropping a few bombs. We haven't learned a damn thing. ये हकीकत के मगरिबी ममालिक और बहरी इत्तेहाद के अरकान में से सिर्फ 2 मुल्क अमरीका और बरतानिया ने यमन की सरजमीन पर बराह रास्त बमबारी की है, उसने एक बार फिर ये जाहिर किया है कि हालिया बरसों में यमन और उसकी आवाम के खिलाफ होने वाली ज्यादातर साजिशों के ताने बाने वाशिंगटन और लंदन से जा मिलते हैं। الضربات اللي وجهتها أمريكا لليمن ليس استراتيجية، لذلك اللي بنستنتجه من الضربات الأمريكية على اليمن إنه في نوع من الجهل بالتحليل. ما راح يوصلوا لمرحلة أو لمنع اليمن
من استمرار بمنع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو باب المندب. The Houthis have locked down the Suez Canal, backed by Iran, for months. They have fired at U.S. Navy warships using anti-ship ballistic missiles, Bill. And what are we doing? Nothing. یہ صرف بحر احمر کی جنگ میں یمن کی انصاراللہ اور عظیم مغربی صہیونی اتحاد کے درمیان جنگ کے غیر مساوی حالات کی مختصر تفصیل تھی، اور یہ ایسے حالات میں تھا جب یمنیوں کو بیک وقت اپنے 3 اہم اہداف کو حاصل کرنا تھا: مقبوضہ غاصب صہیونی علاقوں میں دور تک حملہ کرنا، صہیونی حکومت سے وابستہ تجارتی بحری جہازوں اور ان کے محافظ کشتیوں کو نشانہ بنانا، اور یمنی سرزمین کو امریکہ اور برطانیہ کے شدید فضائی حملوں سے بچانا۔ تؤكد القوات المسلحة اليمنية حرصها الكامل على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطة بالإسرائيلي أو التي سوف تقوم بنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية۔ جارے عرب اتحاد کے ساتھ کئی برسوں کی جنگ یمنی فوج اور عوامی عسکری گروہوں کی مقامی ہتھیاروں کی صنعتوں میں ترقی اور خوشحالی کا باعث بنی ہے۔ بھاری ہتھیاروں سے لیس سعودی اور اماراتی مخالفین کے ساتھ لڑائی کے تجربات نے یمنیوں کو دفاع اور حملے کے دوران اپنی ضروریات کے مطابق ہتھیاروں کو ڈیزائن کرنے اور بڑے پیمانے پر تیار کرنے پر مجبور کیا، تاکہ بڑے اور طاقتور دشمن سے لڑتے وقت وہ فلسطین کے مظلوموں کا دفاع کر سکیں۔ It seems to me that they're using more advanced and more lethal weapons than they were in the earlier parts of the operation. اگرچہ سعودی عرب میں حملے کیے جانے والے بہت سے اہداف 500 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر تھے اور تقریباً 1000 کلومیٹر تک کے ہتھیار ریاض یا جدہ پر حملہ کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن یمنی فوج نے دور اندیشی اور یقین کے ساتھ کہ آئندہ کی اصل جنگ امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ہوگی، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ڈرونز کا ایک بڑا ذخیرہ حاصل کر لیا جو 2000 کلومیٹر سے زیادہ تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم ایسے عسکری اور سیاسی امور کے ماہرین اور محققین ہیں جو سمد اور القدس جیسے ہتھیاروں سے نہ واقف ہوں، اور مقبوضہ سرزمینوں میں جنوب میں ایلات کی بندرگاہ سے لے کر شمال میں حیفا کی بندرگاہ تک چند ہی ایسے علاقے ہیں جنہوں نے یمنی فوج کی طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کا سامنا کرنے کا کڑوا ذائقہ نہیں چکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ فلسطین اور غزہ نامی ہائپر سونک میزائل جو جنگ کے اواخر میں استعمال کیے گئے، بیلسٹک میزائل ذوالفقار، طوفان، فلسطین 1 اور کروز میزائل القدس کو ایلات بندرگاہ کی تنصیبات کے خلاف بار بار استعمال کیا گیا ہے، جس سے بندرگاہ کا ڈھانچہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اور اس سے صہیونی حکومت کو بھاری اقتصادی نقصان پہنچا ہے۔ سمد اور یافا فیملی کے خودکش بمبارڈ ڈرونز کو بھی مقبوضہ علاقوں کے اندر اور تل ابیب شہر میں کامیاب حملوں میں بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ صہیونی ذرائع کے مطابق جولائی 2024 کے آخر تک تقریباً 220 یمنی میزائل اور ڈرونز مقبوضہ علاقوں کی طرف داغے جا چکے ہیں، لیکن صہیونی حکومت کا اصل ڈر اس کے مبینہ فضائی دفاع کے ساتھ اس وقت سامنے آیا جب یمنی فوج نے فلسطین 2 نامی ہائپر سونک میزائلوں کا استعمال شروع کیا، ایک ایسا ہتھیار جس نے تل ابیب شہر پر 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر کئی مرتبہ فائر کیے جانے پر اسرائیل کے تمام دفاعی نظاموں کو پار کر لیا۔ That's where what's going on in the Red Sea with the Houthis becomes relevant, because the United States there, after almost 6 months of effort, has been unable to open the Red Sea. And we've had an aircraft carrier group, we had our coalition of the willing, the allies, and in fact on Saturday the French said, oh, we're out of here, this is too violent, we're not used to this level of violence, and we're not willing to take the risk. لیکن عظیم اور اہم جنگ
سمندری میدان میں ہوئی، جہاں یمنی مجاہدین نے عہد کیا تھا کہ جب تک غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت جاری رہے گی، وہ اس حکومت اور اس کے حامی ممالک کے تجارتی بحری بیڑوں کو کبھی بھی محفوظ سفر کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ گزشتہ سال کو بحیرہ احمر میں خلیج اردن جانے والے بحری جہازوں کے راستے کا سب سے پرسکون دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی امریکی تجارتی جہازوں اور صہیونی حکومت کے اتحادی ممالک کی کشتیوں پر درجنوں کامیاب حملوں کی وجہ سے دنیا کی کئی بڑی شپنگ کمپنیوں نے بحیرہ احمر کے تجارتی راستوں کو طویل عرصے تک استعمال کرنا بند کر دیا ہے۔ Houthis have a really strong ideological bias to destroy Israel and to destroy the United States. They say that's fundamental to their worldview. We should take their word for that and believe them when they say it. And so, as a result of the war in Gaza, they have taken action to attack Israel. یمنی حملوں کے آغاز کے ساتھ ہی اٹالین کمپنی SMC، ڈنمارک کی میرسک، چین کی کوسکو، فرانس کی CMA، CGM اور جرمنی کی ہاپاگ لائٹ، ان سمیت بڑی شپنگ کمپنیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ بحری ٹریفک کے لیے بحیرہ احمر کا راستہ استعمال نہیں کریں گی۔ یہ 5 کمپنیاں مل کر 67% سے زیادہ سمندری نقل و حمل کو سنبھالتی ہیں۔ اس کے علاوہ تائیوان سے ایور گرین، جاپان سے ون، جنوبی کوریا سے HMM، تائیوان سے یانگوئیں اور اسرائیل کی زم، جو کہ بالترتیب بڑی شپنگ کمپنیوں میں 6 سے 10ویں نمبر پر ہیں، انہوں نے بھی بحیرہ احمر کے راستے پر اپنی تجارتی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آئل کمپنی برٹش پیٹرولیم نے بھی اس روٹ پر اپنے ٹینکرز کی رفت و آمد کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تمام شپنگ کمپنیاں متبادل راستے کے طور پر افریقی براعظم کا چکر کاٹنے اور اپنا گڈ ہوپ کو عبور کرنے پر مجبور ہیں، جس سے سمندری سفر کا دورانیہ اور لاگت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ خود مغربی ذرائع نے یمنی فوج کی طرف سے گزشتہ 1 سال کے دوران میزائلز اور ڈرون حملوں کی زیادہ مقدار کا اعتراف کیا ہے۔ Ultimately, if it continues, it will lead to higher prices. The ships that, for example, move containers, they've been tied up for longer on these voyages, so the shipping companies are already charging more per day to charter out their boats to move containers, and that will feed through to consumers. There's no way that this gets absorbed by the supply chain. The best way to stop this becoming a crisis is to pursue diplomacy. مغربی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2024 اور آپریشن طوفان الاقصی کی سالگرہ کے موقع تک یمنی فوج نے 446 ڈرون، 151 اینٹی شپ بیلسٹک میزائل، 12 اینٹی شپ کروز میزائل، 10 زمینی اٹیک کروز میزائل اور 55 ریموٹ کنٹرول خودکش حملہ آور کشتیوں اور 9 جنگی کشتیوں کو بحری اتحاد اور صہیونی حکومت سے وابستہ تجارتی اور فوجی بحری جہازوں پر حملوں میں استعمال کیا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں کے 2 واقعات میں تجارتی جہاز ڈوب گئے۔ ایک واقعے میں بحری جہاز کو قبضے میں لے کر یمنی ساحل کی طرف منتقل کیا گیا اور 40 جہازوں کو شدید نقصان پہنچا اور 16 جہازوں کا تخمینہ نہیں لگایا گیا، اور 28 واقعات میں حملوں کے نتیجے میں نشانہ بنائے گئے جہازوں کو معمولی نقصان پہنچا۔ یمنی فوج نے اتحادیوں کے تجارتی اور فوجی بحری جہازوں پر حملوں میں مختلف ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے جو مقبوضہ علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ ان میں کچھ تبدیلی کے ساتھ وہ بحری جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے تھے۔ خودکش ڈرونز کی قاصف سیریز جس کی رینج 150 کلومیٹر سے زیادہ ہے، وعید ڈرونز کی سیریز جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے، اور سمت فیملی ہتھیار کا تازہ ترین ورژن یافا ڈرون جس نے تل ابیب شہر کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا تھا، بحیرہ احمر میں دشمن کے جہازوں پر حملوں میں کام آئے تھے۔ 10% of the world's commerce passes within range of their very cheap but deadly one-way drones, aka flying bombs. بغیر پائلٹ ریموٹ کنٹرول کشتیاں یمنی ساحل سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود اہداف کے خلاف بہت مؤثر ہتھیار تھیں۔
which really changes the dynamic there. And I think the most recent merchant vessel that was hit and is sinking was hit by an unmanned surface vessel. سعودی اتحاد کے ساتھ جنگ کے دوران یمنی فوج نے خودکش کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے سعودی بحریہ کے متعدد آئل ٹینکرز اور مدینہ کلاس کے جہاز کو بھی نشانہ بنانے میں کامیابی حاصل کی تھی، اور حالیہ بحری جنگ میں یمنی گائیڈڈ کشتیوں کی متعدد ویڈیوز نشر کی گئی ہیں جن میں وہ کئی سو کلو دھماکہ خیز مواد لے کر دشمن کے تجارتی جہازوں کو کامیابی سے نشانہ بنا رہی ہیں۔ بحر الاحمر تنگین اور آصف اینٹی شپ بیلسٹک میزائل جن کی رینج 200 سے 500 کلومیٹر کے درمیان ہے، یہ یمنی فوج کے اہم ترین اثاثوں میں سے ہیں جو حالیہ واقعات سے قبل ستمبر انقلاب کی فتح کی سالانہ پریڈ کے موقع پر ہونے والی تقریبات کے دوران نمائش کی جاتے تھے۔ امریکی بحریہ کے کمانڈروں کے مطابق جب یمنی اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ان پر یا بحر احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر داغے جاتے ہیں تو ان کے پاس میزائل کے پہنچنے سے پہلے صرف 15 سیکنڈ ہوتے ہیں کہ وہ ریئیکٹ کر کے میزائل کو ناکارہ بنا سکیں، اور اسی کم وقت کی وجہ سے بہت مرتبہ دفاع کرنے میں ناکامی ہوئی اور میزائل نے ہدف کو نشانہ بنایا۔ It will stop if the Gaza war ends, because now and for the past 20 years, the Houthis say they're at war with America and Israel. I mean, their logo is death to America, death to Israel. And so that's what at stake, is that the U.S. is forced out of the region. Now there is, امریکس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن انہیں دنیا کے کھلے پانیوں میں طویل المدت جنگ میں دھکیلا جائے گا، یہاں تک کہ چین اور روس جیسی بڑی فوجی طاقتیں بھی ایسا نہیں کر سکیں۔ لیکن انصار اللہ یمن کے ہوشیارانہ حکمت عملی نے بحری جنگ میں امریکہ کے ناقابل تسخیر ہونے کے دیرینہ تصورات کو کافی حد تک ختم کر دیا ہے۔ یمنیوں کے پاس خانہ جنگی اور سعودی عرب کے ساتھ تنازع شروع ہونے سے پہلے چینی ساختہ P-801 سیریز کے اینٹی شپ کروز میزائل کے ساتھ ساتھ سوویت ساختہ P-15 بھی تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان میزائلوں کے مقامی ورژن، جنہیں المندب اور روینج کہا جاتا ہے، بڑے پیمانے پر تیار کیے گئے اور وہ بحر احمر کی جنگ میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ I think people really understand just kind of how deadly serious it is what we're doing, and how under threat the ships continue to be. I mean, the Houthis are shooting every day. Our ships remain under threat every day, and we're doing a great job defending ourselves, great job defending the force, but it is relentless. بحر احمر کی جنگ کس فریق نے جیتی؟ امریکہ و مغرب یا یمنیوں نے؟ پچھلے سال میں بحر احمر کی لڑائی کو شاید جدید تاریخ کی سب سے غیر مساوی لڑائیوں میں سے ایک یا شاید پوری تاریخ کی غیر مساوی جنگ قرار دیا جا سکتا ہے۔ دونوں فریقوں کے لیے دستیاب فائر پاور اور ٹیکنالوجی میں فرق اتنا زیادہ تھا کہ بحری اتحاد کے آغاز اور یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے شدید فضائی حملوں سے پہلے بہت سے تجزیہ کاروں نے پیش گوئی کی تھی کہ ان حالات میں انصار اللہ یمن صرف کچھ ہفتوں تک کے لیے مزاحمت کر سکے گی اور غزہ کے لوگوں کی حمایت جاری رکھ سکے گی، لیکن یمنیوں نے وسائل و ذرائع میں گہرے فرق اور اس راہ میں حائل تمام خطرات کو قبول کرتے ہوئے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بحر احمر کے میدان جنگ میں ارادوں کی جنگ جیت سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بحر احمر کی عظیم جنگ کو جیتنے والے یمنی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ مغربی اتحاد کی طرف سے کئی مہینوں کی بمباری، زبردست فضائی اور میزائل حملوں کے باوجود یمنیوں کی طرف سے حملے جاری ہیں۔ علاوہ ازیں ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ خاص طور پر یورپی بحری افواج جو بحر احمر کے میدان جنگ میں اتری ہیں، انہیں اپنی کوتاہیوں اور یمنی فوج کے مقابلے میں کمزوری کا مکمل احساس ہوا ہے۔ لانچر سے فائر نہ کیے جانے والے میزائلوں سے لے کر اپنے ڈرونز
اور دشمن کے ڈرونز میں الجھاؤ اور جہازوں میں مختلف فنی خرابیوں، یہ خاص طور سے یورپی بحری جہازوں کے بڑے مسائل تھے جنہوں نے برسوں سے عام مشقوں اور جنگی مشقوں میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ یہ ان مسائل میں سے تھے جو ڈنمارک کی مسلح افواج کے کئی اعلیٰ فوجی افسران کو برطرف کرنے کا باعث بنے۔ کئی مہینے گزر جانے کے بعد مختلف ممالک جنہوں نے اپنی بحری افواج اس میدان میں بھیجی تھی، انہوں نے یمنی ڈرونز اور میزائلوں پر اتنے دفاعی میزائل داغے کہ ان کے عمودی لانچر کے ذخیرے ختم ہو گئے اور اب انہیں ایک بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں یمن کے سامنے ان کے میزائل ذخائر ختم ہو جائیں گے۔ بہت سے یورپی بحری جہازوں کو میزائلوں اور دیگر ضروری سامان کو دوبارہ حمل کرنے کے لیے جبوتی یا بحر روم کی طرف پیچھے ہٹنا پڑا تاکہ وہ سامان سے لیس ہو کر دوبارہ میدان جنگ میں آ سکیں۔ اسی چیز نے انصار اللہ کو ایک اور اچھا موقع فراہم کیا کہ وہ مغربی دفاعی چھتری میں سوراخ کر سکیں۔ This is doing wonders for their branding, actually, that it isn't just the Palestinian cause that they're focused on. So call a ceasefire now and end the positive branding. If you want to stop the Houthis doing what they're doing, then call a ceasefire right now. Do you genuinely believe that the Houthis would stop doing what they're doing? They have literally said that that's why they're doing what they're doing. They have not previously blocked those routes. And I also think the West needs to start to understand that you cannot just go around playing cowboys in the world. There are consequences to your actions. You cannot just go around bombing people's countries, ignoring international law and expect no repercussions. For every cause there is a consequence. And just because you don't like a couple of guys trying to resist, I mean, these are now prescribed terrorists. Sure, according to Western governments, well, they are also terrorist according to governments. These people are creating a total trade blockade, which is causing inflation, which is causing all sorts of problems to everybody. 25,000 people are dead in Gaza right now. There are over 60,000 people injured with no access to food, water, aid. How dare we have a conversation about trade when there are children right now being treated without anesthetic? Well, there are things that require us to make some sacrifices, and this would be one of them. They do have the global economy, global markets hostage. Good for them. Bill Browder. Good for them. Ceasefire now. Ceasefire now. We're going to have to leave it there. But Dr. Miriam Francois. You cannot allow these people to be decimated and expect there to be no consequences. لیکن ایسا لگتا ہے کہ معاشی اعداد و شمار پر ایک نظر ڈال لینے سے بہتر کوئی دلیل یا بیان نہیں دکھا سکتا کہ بحیرہ احمر میں کون اپنے مقاصد کے حصول میں کتنا کامیاب ہوا ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ دنیا کے سمندری تجارتی حجم کا تقریباً 15% اور دنیا کی کنٹینر ٹریفک کا 30% خلیج عدن، باب المندب اور بحیرہ احمر سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ بحیرہ احمر کے بحران کی وجہ سے نہر سوئس کے ذریعے سمندری نقل و حمل کے اخراجات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ خلیج عقبہ میں ایلات کی بندرگاہ جو در حقیقت یمنیوں کا اصل ہدف تھی، اس کے تجارتی بحری جہازوں کو اس بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے روکا جائے اور اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے۔ اس بنا پر اب انہیں اس کی سرگرمیوں میں 85% کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے آدھے ملازمین برطرف کیے جانے کے دہانے پر ہیں اور بندرگاہ دیوالیہ تک پہنچنے کی زد میں ہے۔ صہیونی حکومت کو ایلات بندرگاہ کی ترقی کے لیے خاص طور پر چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں شرکت سے بہت زیادہ امیدیں تھیں، اس حد تک کہ اس بندرگاہ میں چین کے ساتھ ان کی بھاری مشترکہ سرمایہ کاری اور یہاں تک کہ مقبوضہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کے کئی دیگر منصوبوں میں چینی سرمایہ کاری ٹرمپ کے صہیونیوں کے خلاف سخت احتجاج کی وجہ بنی اور اس کے نتیجے میں دو طرفہ تعاون کی سطح میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ اللي بتفوق على الصواريخ وبتفوق على المسيرات وبتفوق على الطائرات وبتفوق على الدبابات هي الإرادة. إذا في رجال عندهم إرادة وعندهم شخصية وعندهم قوة نفس طبعا يعني بيغيروا كل الموازين في المنطقة. غزة انتصرت، اليمن انتصر، الإيلات أصبحت بتصفر، ما فيش ولا سفينة رايحة على إيلات ولا سفينة رايحة على حيفا، 13,000 كيلومتر لازم يروح عن رأس الرجاء الصالح. هذا هي الإرادة. معروف مالیاتی ادارے جے پی مورگن نے اعلان کیا
کہ بحرہ احمر میں ہونے والے حالیہ واقعات کی وجہ سے عالمی افراط زر میں 1% اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف شپنگ کے اخراجات، خاص طور پر متبادل راستوں سے لمبے سفر کرنے کے لیے درکار وقت میں اضافہ اور یقیناً میرین انشورنس کی لاگت میں اضافہ، اہلکاروں کی اجرت میں اضافے کے علاوہ طے شدہ مقامات پر مصنوعات کی ترسیل میں تاخیر اس تنازع کے واضح اور پوشیدہ اقتصادی نقصانات میں سے ہیں۔ مزید یہ کہ نہر سوئس کے مصری حکام نے بھی ٹرانزٹ ریٹ میں 5 سے 15% کے درمیان اضافے کا اعلان کیا ہے، جس سے کل اخراجات بڑھ جائیں گے۔ کچھ بحری جہازوں جنہوں نے افریقی براعظم اور کیپ آف گڈ ہوپ کے گرد چکر لگانے کا انتخاب کیا ہے، انہیں ایک طرف جنوبی افریقہ کے اس علاقے میں انتہائی خراب موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسری طرف کارگو ترسیل کے وقت میں کئی دنوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چین کے شہر شنگھائی سے ہالینڈ کے روٹرڈام کی بندرگاہ تک ایک کنٹینر کو اگر معمولی راستے کہ جو بحرہ احمر سے ہو کر گزرتا ہے اس سے لے کر جائیں تو گزشتہ سال فروری میں اس پر لاگت تقریباً $1000 آتی تھی، جبکہ فروری 2024 میں یہ لاگت 6.5 گنا بڑھ کر $6500 فی کنٹینر ہو گئی ہے۔ یمن جو کچھ کرنے میں کامیاب رہا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم دنیا کے لوگوں کا ایک اہم حصہ، خاص طور پر سرمایہ دارانہ ممالک میں رہنے والے، اشیاء اور خدمات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ان کی وجوہات تلاش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم عوام کے دکھ درد سے واقف ہو رہے ہیں۔ لیکن جس چیز پر زیادہ توجہ دی گئی وہ قیمت ہے جو امریکہ اور مغرب یمنی میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ وہ مہنگے ہتھیاروں کے ساتھ ان ہتھیاروں کو تباہ کر رہے ہیں جو قیمت میں بہت سستے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی ذرائع ابلاغ نے $2000 کے یمنی ڈرون کو روکنے کے لیے امریکی بحریہ کی جانب سے $20 لاکھ کے میزائل کے استعمال پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ یہ بیانات سچائی پر مبنی ہیں۔ عام طور پر فضائی و میزائل دفاعی سسٹم نسبتاً مہنگے ہیں۔ مالی سال 2024 کے بجٹ کی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی دفاعی میزائل مجموعی طور پر جارحہ میزائلوں کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا مہنگے ہیں، جبکہ اوسط یونٹ کی لاگت کا ہر طرح سے حساب لگایا جائے تو امریکی جارحہ میزائل بھی یمنی میزائلوں سے زیادہ مہنگے ہونے کا امکان ہے۔ بہرحال بحرہ احمر میں 1 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والے تنازعات نیز مقبوضہ غاصب علاقوں اور لبنان کے ساتھ شمالی سرحدوں کے تنازعات کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ مزاحمتی قوتوں کو ایک خاص خود اعتمادی حاصل ہوئی ہے، جس کا زیادہ تر حصہ بحرہ احمر میں یمنی مزاحمت کی وجہ سے صہیونی غاصب حکومت اور اس کے مغربی اور عرب حامیوں پر شدید دباؤ ہے۔